ان کے خاندان کے لوگ حکمران دے وہ تھے. یہ حدیث پاک ان کے سامنے رکھو. ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد. زکوٰۃ حلال نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے. کرو مانا یہاں بہت صحیح حدیث. نہیں بیٹا سوچنا چاہیے بے رسول اللہ نے جو اطلاع ملی ہے وہ سے حضور روئے. مگر یہ 60 سال پھر انہاں آپ ہر سال روندے رہے کہ جو آتا سی محرم تے آپ روندے. یہ تو گل کوئی جدو ایک واقعہ کی اطلاع ملی اس سے صدمہ ہوا. جس دن ہو رہا سی اس دن نہیں ہوا کہ آپ دیکھا خواب سے بالکل آپ دے پیڑے تے خاک پئی تھی وال کھل رہے تھے پریشان حالت خون دی شیشی آتا. حضرت ابن عباس نے پوچھا اللہ کے رسول کی حال ہے تھوڑا. میں حسین کی شادگاہ چ آ رہا اور صبح تو وہ ساتھیاں کا رضا خون اکٹھا کر رہے. یہ جیسے ہڑبڑا کے اٹھے مکے کی گل کوئی خبر نہیں تھی انہوں نے کی بنیا نہ کوئی ذرائع نہ وسائل. اینی دور کا سفر انہوں نے اٹھ کے بار بار انہوں نے لا پڑھیا. تو گھردیاں نے پوچھا بھی کی گل ہوئی. انہوں نے آخیا بھائی حسین شہید ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیوں پتہ لگا. انہوں نے اپنا خواب سنا دوپہر کا وقت بس پھر انہوں نے نوٹ کر لیا اور ٹائم اور دن. جب پھر کئی مہینے بعد بیچارے لٹے پٹے آئے تو ٹھیک وہ کڑی سی جدو ابن عباس ویکھ رہے سی اور وہ اتنے شہید ہو رہے. یہ بیٹا صحیح حدیث نا میں انہوں کا کی انکار کر. ہاں مشیر جڑا بالکل سرجون مسیح. میں آپ سے عرض کروں صحابہ یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ. توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ. کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کا یہ دین کی جڑ کاٹتی سوائے نبی کے تنقید سے کوئی محفوظ نہیں. صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی. امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے حضرت علی پر 90 سال ہوئے یہ بنوں میں. اور اسی لیے اس میں جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر لی. صحابہ تابعین آپس میں باتوں میں رکھ جاتے تھے. تو ابن حزم لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دین میں ہے کہ کوئی بول رہا تو اسے بھی نہ کہو. یہ کیوں باتیں کہتا ہے یہ خطبہ تھا کہ علی اور ابن زبیر پر لعنت کیوں سنتے. اس بکواس کو نہیں سنتے تھے. وہ عید کا خطبہ ویسے پہلے کر لیا. لوگ اٹھ جاتے تھے. انہوں نے کہا نہیں سنانا آئی. صحابہ نے کہا کہ کیوں تم یہ سنت میں کہنے لگے بدل گئی سنت. یہ تو بخاری مسلم میں آپ نے انہوں نے اپنی اغراض کے لیے دین کی مٹی پلی کی. جب یہ شرک امت چھوڑ دے گی نا صحابی کو بھی پکڑ لے گی بالکل آزاد ہو جائے گی اور دین آ جائے گی. یہ غلامی ہے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو. کیوں نہ کہیں. صحابی زیادہ مجروح ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ پھر یہ حرکتیں. ہمیں کنسیشن مل سکتی ہم بعد میں آئے ہیں اور آپ نے سنی نہیں حدیثیں. حضور نے تو ہمیں 7 گنا ان سے زیادہ ثواب بتایا کہ امتی جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ان کے لیے 1 مرتبہ توبہ ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور مانیں گے 7 مرات 7 مرتبہ. اور انصاف بھی یہی کہ ہم بعد میں پیدا ہوں تو ہمارا قصور ہے کوئی. اللہ نے پیدا کیا کوئی بات نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ ایک مرد جو ہے ان کا ذوق ہے وہ تو صحابہ کو کہا ہمیں نہیں کہا. جو بعد میں مسلمان ہوئے خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ان کو حضور نے صحابہ سے نکال دی کہ تم میرے صحابہ کو گالیاں دیتے. تم میں سے کوئی جتنا سونا یہ سارے حضور تو پڑھے گالیاں عبدالرحمن بن عوف کو دی اس نے. آج یہ حدیث بیان کر حضور نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. عبدالرحمن بن عوف کہا تم کہاں خالد. تم اگر یہ ان کو کہا کہ تم اگر جو بعد میں آئے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے غلبے کے تو میں سونے کے پہاڑ ان کے برابر ہو سکے. ہمیں نہیں کہا. ہم تو اگر بعد میں نیکی کریں نہیں گالی اور بات ہے کہ کوئی آدمی گالی تو کسی آدمی کو نہیں دینی چاہیے. مگر یہ کہ کام انہوں نے غلط کی. یہ تنقید عمر بھی روک دیتے کوئی نہ ٹوکے مجھے. دین کا بیڑا نہ کر کو. یہی تو مثالی دور ہے کہ ایک عورت ٹوک رہی ایک عام آدمی ٹوک رہا. یہ تنقید جو معاویہ نے روکی ہے یہی تو ہونا روکتا میں. ایک غلامی کا شکنجہ کر سکتے بولے نہ
ہم جو جی چاہ کرتے، اس میں ان کے گناہ چھپا لیے. یہ ان کا پروپیگنڈا کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو، کیونکہ بڑے بڑے اور ماہر کا جب لکھتے ہیں کہ معاویہ کے جرائم کا کوئی ہمارے پاس دفاع نہیں، تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صحابیت نے اس کو گھیر رکھا. یہ پخانڈ ہے. حضور نے سزائیں نہیں دی، کہا فاطمہ اگر چوری کرے گی ہاتھ کاٹ دی. اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے. کوئی صحابی نہ کہے. جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ تو چند ہے، وہ سارے قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا کہ وہاں نکالیں سورہ توبہ. 3 گروہ ہیں خدا کے بندے ظلم کر رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سارے مہاجر انصار بھی نہیں ہیں، مہاجر انصار میں سے جو نیکیوں میں اول اور آگے نکل گئے چوٹی کے، ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد منافق ہیں. اب ہم کیا صحابی کو پھنسا کریں کہ ہے کہ نہیں، لا تعلم نحن نعلم، اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق، وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا، نبی کے ساتھ عمر گزارے. اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ نہیں؟ صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، مدینے میں بھی ارد گرد منافق ہیں، نہیں تو جانتا، صرف اللہ جانتا. تیسرا گروہ فرمایا کہ تیسرے ہیں کچھ ایسے، نہ وہ پہلے کی طرح ہیں نہ ان کی طرح منافق ہیں، وہ ہیں گناہ گار صحابی، کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں. صاحب کا خالہ تو عمل انصار ہے وآخر سیئ، کچھ اچھے ہیں کچھ برے. ان کے بارے میں سے اصل اللہ شاید اللہ انہیں معاف کر لی. اور قرآن مجید کا زیادہ جب میں نے لوگوں کو یہ آیتیں بتائی، مولوی حیران رہ گیا کہ ہم نے تو ایک ہی رٹی تھی والسابقون الاولون، سابقون الاولین کہاں اور یہ کہاں گناہ گار. گاڑیاں نہیں دیتے ہم نہ جنت. آپ سنتے رہے، میں اتنے سال میں یزید کو بھی نہیں کہتا کہ وہ دوستی، میرے پاس کیا اختیار، اللہ اس کی کسی نیکی سے بخشے. کام نہیں تھے، نظام بدل. بالکل بیٹا، انہوں نے بعد سانوں بولا نہیں. ہوں سعودیہ کا کیا کہ امام حرم جڑا ہے وہ بھی بیچارہ لکھیا خطبہ پڑھنے مجبور، لکھیا دے دیں سپاہی سامنے، دعا نہیں بدل سکے، بے بسی لان کے جو ہے نظام. بھائی یوسف علیہ السلام دے پڑھا نہیں سی گزر گیا، یہ ہوئی صورت کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ پوری صورت ان کے مکر و فجور. حالانکہ باپ نے بھی معافی دے دی، بھائی نے کیوں پڑھتے ہو ممبروں پر؟ وہ واقعہ بلا دینا ہوتا، اس سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں. حابیل قبیل سے قرآن نے شروع کیا، تاریخ کتنا قرآن بڑا کسے کہنے کو کیسے وہ تو یار گزر گئے تھے، پہلوں کے افسانے ہیں. مہر قرآن نے کہا تاریخ افسانہ نہیں ہوتی. اس سے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے انعام پاتے ہیں اور بد جو ہے. مولانا صاحب اس میں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں نا کہ اللہ تو عقل کل ہے، اس کو تو علم ہے سارا. ایک انڈیویجول کے اوپر آ کے کسی کی رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے، کسی صحابی کے متعلق، کسی اللہ کے ولی کے متعلق. نہیں کیا بات، اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں قرآن میں کہ وہ ایسے اس نے کیا، اس کا یہ ہے شروع ہوا. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے فلاں نے یہ کیا اور ایسے ہی ہوا. تو اس کے آپ کی بات ہے نا بیٹا، اس سے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا یہ سارا دریا بول کرتے ہیں، کوئی ہسٹری نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو کوئی بات ہی نہ رہے گی کہ اللہ جانتا ہم تو کچھ نہیں جانتے. کتنے جہان کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں حکمرانوں کے رعایا کے، اس کو ختم کر رہا ہے. قرآن نے نمونہ دیا کہ تاریخ جو ہے نا، میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آتا. قرآن مطالعہ کائنات کہتا کہ زمین و آسمان کو دیکھ، دوسری طرف تاریخ کو کہتا کہ کیا ہوتا آ رہا. اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو، تاریخ میں گم ہو جائے. چین سے لے کر امریکہ ایک ایک قوم کا، وہ تو ہٹی جیسے ہم سے اچھے نکلے. ہر قوم کے تمدن کا مطالعہ کیا، نتیجے نکالے قرآن کے مطابق کہ جب بد عملیاں آئیں تباہ ہو. وہ خود کافر کہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیر نہیں اس دنیا میں انصاف. تاریخ کو آپ رد کریں. پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الاعلان بالتوبیخ کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے. دین کا چشمہ گم کر رہے ہیں آپ. اس طرح تو معاملے ختم، عدالتیں برخاست ہو جائیں. انہیں کیا پتا کہ انڈیویجول کا کیا ہے، کس مجبوری میں اس نے کیا. یا نہیں جج کہہ دے میں یار ٹھیک ہے جرم تو، مگر کیا پتا اس بیچارے. قصہ ختم ہو جائے گا، چھوڑیں ان باتوں. آخرت میں کیا ہوتا اس میں ہم دخل نہیں دیتے. کئی بندے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی پیشین گوئی کی سی وہ سچی ہو گئی، گل ختم ہو گئی.
نبی علیہ السلام پیش گوئیاں کیتیاں بے سمجھ مانا دے نہ کرنا دے ہون گے کر دیو سچی بالکل آپ نے فرمایا کہ حرکت کرنا ہے کہ میں اچھا مولانا کوئی بیٹا عقل دی گل کرے گا یہ جنون اور حام تے وہمی یہ وہمی ہون دی علامت نہیں اسی بڑے دلیر ہو بیڑی غلطی ہے پکڑو باقی جنت تو ساپے بنتا رہو گا اچھا مولانا علیہ السلام کہنا چاہیے دس دو جب راویوں پر علماء نے جرح شروع کی نا کہ کذاب ایسا اس وقت بھی کئی صوفی اٹھ کھڑے ہوئے یار وہ مر گیا ہوا تم علماء نے کہا ہمیں کیا پتہ شاید وہ جنت میں مگر ہم حدیث کو بچانے کے لیے اگر جرح نہ کرے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کس کی حدیث موت پہ رہی ورنہ یہ علم میں جرح تحریر سارا غیبت ہے چگلی ہے کہ مرے ہوں کو برا کیا یہ سارا دریا بول کرا جائے سارے ان مروں کو برا کہنے کیا یہ جھوٹا تھا یہ غیر سے